آپ نے اپنے دادا پردادا کو تو نہیں دیکھا, دادا کو دیکھا ہوگا, پردادا کو تو نہیں دیکھا ہوگا. تو چونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہے تو ہم کیا انکار کر دیں کہ ہمارے کوئی پردادا تھا ہی نہیں؟ ہماری عقل بتا رہی ہے ہم یہاں پر ہے تو اس کا مطلب ہمارے پردادا ہوں گے تبھی ہمیں. تو سائنس کے علاوہ لاجک بھی ہمارے پاس ہے, عقل کے ذریعے ہم اللہ کے ایگزسٹنس کو سمجھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیسٹیمنی ہے, خبر ہے. اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھ لوں آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی جو ماں ہے وہی آپ کی ماں ہے, ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ بچپن سے آپ جسے ماں سمجھتے آ رہے ہیں وہی آپ کی اصلی ماں ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سائنٹیفکلی پروف کریں. آپ نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے بھائی ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں گے ہم, لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے ابھی کسی نے نہیں رکھا ہوگا. 50 سال کے ہو گئے ہوں گے, 40 سال کے ہو گئے ہوں گے, کسی نے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرایا ہوگا, لیکن مان رہے ہیں کہ وہی میری ماں ہے. کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ کسی چیز کو ماننے کے لیے صرف دیکھنا ضروری نہیں ہے, بلکہ ٹیسٹیمنی اور خبریں, خبر جسے ہم کہتے ہیں, ٹیسٹیمنی جسے ہم کہتے ہیں, بچپن سے ہمارے پاس آتھینٹک ٹیسٹیمنیز موجود ہیں ہمارے باپ کی, ہمارے رشتہ داروں کی, ہمارے بڑے بھائی بہن کی کہ یہی میری ماں ہے. تو وہ ٹیسٹیمنی کافی ہے کسی ٹروتھ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ٹروتھ تک, سچائی تک پہنچنے کے لیے سائنس ایک واحد ذریعہ نہیں ہے. ذریعہ ہے, وہ بھی ہے ذریعہ, لیکن واحد ذریعہ نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی ذرائع ہیں. تو سائنس کو ہمیشہ ایز اے ٹول ہمیں پڑھنا چاہیے. سائنس پڑھنے سے منع نہیں ہے, لیکن سائنس کو ایز اے ٹول ہمیں پڑھنا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, استعمال کرنا ہے. لیکن سائنس کو اگر ہم نے کتاب و سنت کے اوپر رکھ لیا, سائنس کو خدا تسلیم کر لیا, تو یہی ہے سائنٹزم, اور اس میں مبتلا ہو کے بہت سے لوگ ارتداد کا شکار ہوتے ہیں.